روس نے نیٹو کے ٹھکانوں پر شدید حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ روس اور یوکرین کے خلاف جنگ جاری ہے جس میں دونوں فریق کو شدید نقصان ہو رہا ہے۔ جنگ یوکرین میں دونوں ہی فریق مقابل فریق کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع سے جاری ہونے والی تازہ ترین ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے روس کے خودکش ڈرون طیارے روسی سرحد کے پاس نیٹو کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ادھر نیٹو کے رکن ممالک کی جانب سے مشترکہ فضائی دفاعی سسٹم تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ نیٹو کے رکن 15 یورپی ملکوں نے ایک مشترکہ فضائی دفاعی سسٹم تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ جرمنی اور نیٹو کے 14 دیگر ممالک نے یورپین سکائی شیلڈ کے نام سے اس سسٹم کو تیار کرنے کے مفاہمتی دستاویزات پر دستخط کر دیے ہیں۔ ان دستاویزات پر جرمن وزیر دفاع اور ان کے یورپ ہم منصبوں نے برسلز کے اندر نیٹو کے اجلاس کے موقع پر دستخط۔ اور یوں یہ جو معاملات ہے رشیا اور یورپ کا، خصوصاً 14-15 ملک ہیں جو زیادہ اگریسو ہے رشیا کے خلاف، وہ زیادہ سے زیادہ ایکشن لیں گے اور اپنا دفاعی سسٹم جو ہے ان کو مزید امپاور کریں گے۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جوہری ہتھیاروں کا استعمال روس کے لیے خطرناک نتائج کا حامل ہوگا۔ نیٹو نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے۔ نیٹو نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کا استعمال رشیا کے لیے خطرناک نتائج لا سکتا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا جوہری ہتھیاروں کے بیانیہ خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ روس کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ یوکرینی علاقوں کو روس میں ضم کرنے کا بہترین جواب یوکرین کی مدد سے جاری رکھیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نیٹو کے انفراسٹرکچر کے خلاف جان بوجھ کر کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر جنگ لائیڈ اوسٹن نے کہا ہے کہ انہیں ایسی کوئی علامات دکھائی تو نہیں دی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن جنگ یوکرین میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے تاحال ایسی کوئی انٹیلیجنس علامات دکھائی نہیں دی کہ روسی صدر نے یوکرین میں ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تاہم ان کے بقول میں نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی یگروف کو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں وارن کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، حالات خراب سے خراب ترین ہوتے جا رہے ہیں اور یوں جو امریکہ اور نیٹو کی مدد سے انسٹالمنٹ لگائی گئی تھی، جو بڑے بڑے اسلحے کے گودام تھے نیٹو نے یوکرین کے اندر بنائے ہوئے تھے، اب روس نے ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور ان کی ویڈیوز بھی جاری کر دی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ایران کے خودکش ڈرون کی مدد سے انہوں نے نیٹو کے ٹھکانوں کو تباہ کیا ہے اور ان حملوں کا دائرہ کار آنے والے دنوں کے اندر بہت زیادہ بڑھنے والا ہے۔